فاطمہ وحسن وحسین، اللہ کے نبی نے علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، فاجلسہم بین یدیہ، ان کو اپنے سامنے بٹھایا۔ وہ منظر کیا ہوگا؟ ادھر اس گھٹنے سے علی کے گھٹنے، اس گھٹنے سے زہرا کے گھٹنے، ادھر حسن ادھر حسین، یہ 5 تن اکٹھے بیٹھے ہیں۔ نبی نے اپنی دھاری والی چادر اوپر ڈالی، پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا۔ پھر نبی نے قرآن پڑھا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے نبی نے دعا کی، یا اللہ یہ میرے گھر والے نے پاک کر دے۔ قرآن کی آیت مہربانی، سورہ احزاب کی آیت آئی، اے نبی کے گھر والوں، اللہ نے تمہیں ہر قسم کی نجاست سے، ناپاکی سے بالکل پاک کر دیا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں اس طہارت میں نبی بھی ہے، آل نبی بھی ہے۔ ماشاءاللہ میرے دوستو توجہ سے سننا ہے، اور پھر یہاں میں ایک جملہ اور عرض کر دوں، یہ فیض ہے میرے سیدی و مرشدی کا، یہ فیض ہے میرے استاد گرامی کا۔ اللہ کا کرم ہے، ہم جب اپنے بزرگوں کے پیچھے دیکھتے ہیں ہمیں اندھیرے نہیں، نور ہی نور نظر آتا ہے۔ میرے نبی مکرم سید کونین کے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ تطہیر والی آیت کس کی شان میں اتری ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نزلت هذه الآیہ فی خمسہ، ہماری توجہ سے سننا، میرے نبی نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، یہ جو تطہیر والی آیت ہے یہ 5 کی شان میں اتری ہے، فیہ وفی علی وفاطمہ وحسن وحسین، ایک میری شان میں، ایک علی کی شان میں، ایک زہرا کی شان میں، ایک حسن نے اور حسین، ان 5 کی شان میں اتری ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ جو تطہیر کا حکم ہے، اس تطہیر کی حکم میں نبی بھی شامل، آل نبی بھی شامل، اہل بیت سکنا یا اہل بیت سکونت، اہل بیت نسب، اہل بیت نبوت، اہل بیت سکنا سکونت، وہ ازواج رسول ہیں، اور صرف ازواج رسول ہیں، امہات المومنین۔ یہاں قرآن نے جو لفظ اہل البیت کا ذکر کیا، اس سے مراد اہل بیت سکونت ہے۔ سورہ احزاب کی اس آیت میں قرآن نے جو اہل بیت کا لفظ بولا، پوری تحدی اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اگر کسی کو اپنے علم پر ناز ہو، پاکستان کی جس عدالت میں چاہے، سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، کوئی عدالت ہو، اس میں مجھ پہ مقدمہ درج کرے کہ مولوی کہتا ہے سورہ احزاب کی آیت اہل البیت کا لفظ یہ صرف اور صرف ازواج محمد مصطفیٰ کے لیے ہے، اور اس آیت میں جو لفظ ڈالے بیت ہے اس میں 5 تن پاک بھی نہیں اور بھی کوئی تن نہیں، 5 تن پاک بھی ان کی اصطلاح، اس میں حضرت فاطمہ بھی نہیں، حضرت حسن بھی نہیں، حضرت حسین بھی نہیں، اور حضرت علی بھی نہیں۔ یہ آل البیت کا لفظ جو سورہ احزاب میں آیا ہے، اس آیت کا مصداق فقط صاف مصداق، صریح مصداق صرف اور صرف ازواج محمد مصطفیٰ نے، فقط ازواج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس پر دوسری دلیل، پہلی دلیل یہ ہے کہ اس آیت کا شروع پڑھو، آخر پڑھو، تمام خطابات 22 کے قریب قرائن جہاں موجود ہیں کہ جہاں بات ہی ازواج رسول کے ساتھ ہے، بات اللہ نے بات ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی بیویوں کے ساتھ کی. جہاں سے آیت شروع ہوئی، شروع جہاں سے ہوتی ہے فرمایا یا نساء النبی، بلکہ اس سے اوپر سے رکوع شروع ہو رہا ہے. فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک، یہاں سے شروع ہوتا ہے کام. یا ایھا النبی، اے میرے بلند شان والے پیغمبر. یا ایھا النبی، نبی کا معنی اونچی شان والا، بلند شان ہستی. اے میری وہ ہستی جس کو سب سے اونچا درجہ دیا، سب سے اونچا مقام دیا. کل ازواجک، کہہ دے اپنی بیویوں کو ان کنتن تردن الحیات الدنیا. لے ازواجک کا صریح لفظ، پھر کنتن کا خطاب، تردنا کا خطاب، آگے پھر فتعالینا کا خطاب، اور امت کنہ کا خطاب، اسر کنہ کا خطاب. ان کنتن تردنا، پھر ذکر کیا یا نساء النبی من یات من کنہ کا خطاب. آگے چل کے من یکنت من کنہ، پھر من کنہ کا خطاب. تعمل صالحہ، پھر تعمل کا صیغہ، اور لہا پھر ذکر کیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اس کے بعد اتقیتن ولا تخزانا، یہ سب ازواج مطہرات کے لیے. قلنا قولا معروفا، کرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا اقمنا، یہ سارا ذکر کر کے اطیعنا اللہ ورسولہ، سب ازواج مطہرات کو خطاب کر کے آگے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پھر ذکر کیا واذکرنا ما یتلی فی بیوتکن، یہ سارا ذکر کر کے اللہ نے واضح کر دیا 22 کے قریب یہ کرینے سب کے سب اس بات پہ نص قطعی ہیں کہ اس آیت میں اہل البیت سے مراد صرف اور صرف ازواج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسئلہ یاد رہ جائے گا. ہاں، آج ٹی وی پہ بھی کلین سے محققین بیٹھتے ہیں اور جو چبل آتا ہے آیت نہیں پڑھتے اور جاتا کوئی لاہور ہے کوئی پشاور ہے. قرآن کے اندر رہو اور کوئی ترجمے والا قرآن دیکھو. یہی وجہ ہے ایک ملا ہے فرمان علی، اس طبقے کا مولوی ہے، اس کا حاشیہ قرآن میرے پاس موجود ہے. اس نے جب دیکھا نا کہ شروع میں بھی ازواج مطہرات، آخر میں بھی ازواج مطہرات، درمیان میں بھی پیغمبر کی بیویوں کا تذکرہ، اب اس نے کہا کہ اصل میں صحابہ نے قرآن بدل دی ہے، یہ آیت یہاں کی تھی نہیں. میں نے کہا اس کا نام ہے نا کرامت. ازواج مطہرات کا دشمن کبھی اس قرآن کو صحیح مان نہیں سکتا. اس قرآن کے قریب وہ آ سکتا ہے جو پیغمبر کی عزت کرتا ہو اور پیغمبر کا دل میں اکرام و احترام کرتا ہو. توجہ ہے میرے